بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ یاجوج ماجوج کیا ہیں اور ان کا خروج کب ہوگا؟ قیامت صغریٰ یعنی ظہور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کبریٰ کے درمیان دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ سدھ سکندری سے نکل کر سارے عالم میں پھیل جائیں گے اور دنیا کے امن و امان کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں 400 قبیلوں اور امتوں کے سردار ہیں۔ ان کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مخلوقات میں ملائکہ کے بعد انہیں کثرت دی گئی ہے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے 1,000 اولاد نہ ہو، یعنی یہ اس وقت تک مرتے ہی نہیں جب تک یہ 1,000 تک اولاد پیدا نہ کر لیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو تار سے زیادہ لمبے ہیں، دوسرے وہ جو لمبے اور چوڑے ہیں اور جن کی مثال بہت بڑے ہاتھی سے دی جا سکتی ہے، تیسرے وہ جو اپنا ایک کان بچھاتے اور دوسرا اوڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے لوہا، پتھر، پہاڑ کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ حضرت نوح کے زمانے میں دنیا کے اخیر میں اس جگہ میں پیدا ہوئے جہاں سے پہل سورج نے طلوع ہوا تھا۔ زمانہ فطرت میں سے پہلے یہ لوگ اپنی جگہ سے نکل پڑتے تھے اور اپنے قریب کی ساری دنیا کو کھا پی جاتے تھے۔ ان کی ہسٹری ویئرز کچھ اس طرح سے ہے، یعنی ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، انسان، جانور، کھیتی باڑی، غرض یہ کہ جو کچھ بھی ان کے سامنے آتا تھا یہ سب کو ہضم کر جاتے تھے۔ وہاں کے لوگ ان سے سخت عاجز اور تنگ تھے، یہاں تک کہ زمانہ فطرت میں حضرت عیسیٰ کے بعد جب حضرت ذوالقرنین اس منزل تک پہنچے تو انہیں وہاں کا سارا واقعہ معلوم ہوا اور وہاں کی اس مخلوق کی ساری انفارمیشن ان تک پہنچی، اور لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں اس بلائے جان یاجوج ماجوج سے بچا لیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان اس درمیانی راستے کو جس سے وہ آیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے لوہے کی دیوار سے بنا دیا، جو کہ 200 گز اونچی اور 50 یا 60 گز تک چوڑی تھی، اور اس سے وہ راستہ بند کر دیا۔ اسی دیوار کو سدھ سکندری کہتے ہیں۔ کیونکہ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر اعظم تھا، سدھ سکندری کے لگ جانے کے بعد ان کی خوراک سانپ قرار دی گئی، یعنی کہ یاجوج ماجوج کی، اور جو کہ آسمان سے برستے ہیں۔ یہ اب ظہور امام مہدی علیہ السلام تک اسی جگہ پہ محصور رہیں گے، اور ان کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان سے سدھ سکندری کو ساری رات چاٹ کر کاٹتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے اور دھوپ لگتی ہے تو ہٹ جاتے ہیں۔ پھر دوسری رات کٹی ہوئی دیوار پھر دوبارہ پر ہو جاتی ہے اور یہ پھر اسے کاٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ چونکہ اس دیوار کے پیچھے رہتے ہیں تو صبح سے شام تک یہ اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ دیوار کو توڑ کر آگے تک آ جائیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا یہ اسی دیوار کے پیچھے محصور رہیں گے۔ بحکم خدا سے یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں خروج کریں گے اور دیوار کٹ جائے گی اور یہ لوگ پھر تب باہر نکل پڑیں گے۔ اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ساری تعداد کے سمیت ساری دنیا میں پھیل کر نظام عالم کو درہم برہم کرنا شروع کر دیں گے۔ لاکھوں جانیں ضائع ہوں گی اور دنیا کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے گی جو یہ کھا پی نہ جائیں۔ یہ بلا کے جنگجو لوگ ہوں گے اور دنیا کو مار کھانے کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینک کر آسمانی مخلوق کو مارنے کا بھی حوصلہ کریں گے، اور پھر بحکم خدا وہ تمام تیر جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور ان کی طرف ہی جائیں گے۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام کی برکت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے خداوند عالم ایک بیماری بھیج دے گا جس کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ بیماری ناک سے شروع ہو کر طاعون کی طرح ایک ہی شب میں ان سب کا کام تمام کر دے گی۔ پھر ان کو مردار کو کھانے کے لیے عنقا نامی ایک طائر پیدا ہوگا، یعنی ایک پرندہ، اور جو زمین کو ان کی گندگی سے صاف کر دے گا، اور انسان ان کے تیر و کمان اور قابل سوختنی آلات حرب کو 7 سال تک جلاتے رہیں گے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ 14 ستارے کتاب میں فخر العلماء الحاج مولانا سید نجم الحسن صاحب نے بیان کیا ہے، اور اس سے آپ کو یاجوج ماجوج کیا قوم ہے اور ان کا کب خروج ہوگا اس کی تمام معلومات ملتی ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے پیج نمبر 600 پر موجود ہے۔
اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یاجوج ماجوج وہ مخلوق ہے کہ جو کہ سدھ سکندری کے پیچھے ابھی تک قید ہے، اور یہ وقت آنے پہ امام مہدی کے خروج میں، جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ خروج کریں گے۔ ان کے ہم کوئی تعداد میں ابھی تک تو نہیں بتا سکتے کہ کنفرم کیا ہے، لیکن جیسا کہ بکس میں آیا ہے اور جیسا کہ ان کا ذکر بھی موجود ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں دنیا میں وارد ہوں گے اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ باقی اپنا آپ لوگ بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کا حوصلہ دے۔ جزاک اللہ۔